آپ غور کیجئے، 20 ایسے آبزرویشنز ہیں ہمارے، چھوٹی سی بات کے اوپر ایک اسکریچ گاڑی پہ آیا نہیں اور لڑائی شروع. روڈ کے اوپر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کسی نے کسی کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی کر دی اور بات ختم ہو گئی. کچھ دن پہلے ایئرپورٹ پر مجھے جانے کا اتفاق ہوا. وہاں پہ ہم واپس آ رہے تھے تو اس طرح کی تھی کہ جو بنے ہوتے ہیں نا یہ پارکنگ سلاٹ میں 2 لوگ، آپ کو پتا ہے ایئرپورٹ پہ پارکنگ کتنی مشکل مل رہی ہوتی ہے، گرمی بھی بہت شدید تھی. پارکنگ سلاٹ میں ایک شخص گاڑی کے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا کہ تاکہ یہ نکل جائے تو میں گاڑی اس میں انٹر کر دوں، اور دوسرا شخص جو ہے وہ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی نکلتی اور وہ واپس آتا، دوسرے شخص نے اس میں گاڑی لگا دی. اب جو وہاں پہ منظر تھا نا، یقین کریں کسی بھی سویلائزڈ کلچر کا نہیں ہو سکتا جو وہاں پہ کچھ سچویشن میں نے دیکھا. اور میں اس وقت سوچ رہی تھی کہ اب واقعی اتنا بڑا معاملہ ہے جس پہ انسان انسانیت کے درجے سے ہی نیچے گر جائے. غصہ آ جاتا ہے. اچھا، اینگر مینجمنٹ ایک پوری کی پوری نا کلاسز، ایک پورا سیشن ہوتا ہے اینگر مینجمنٹ کا. غصہ آ جاتا ہے، اشتعال ہو جاتا ہے، چھوٹی سی بات پہ انسان ہائپر ہو جاتا ہے، یہ سب سلسلہ. اور اس کی وجہ سے گھریلو جھگڑے بھی ہوتے ہیں اور معاشرتی طور پہ بھی ہم دیکھتے ہیں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. کسی ہمسائے نے باہر ہمارے ڈور اسٹیپ کے اوپر کوڑا رکھ دیا، ہم لڑنے پہنچ جاتے ہیں. کسی نے پانی تھوڑا زیادہ بہا دیا، ہم کر دیتے ہیں. ہماری جگہ پہ گاڑی لگا دی، ہم پھر پریشان ہو جاتے ہیں. اس کی چھوٹی چھوٹی وہ باتیں ہیں جو سچویشنز ہیں، آپ کی میری زندگی کی سچویشنز ہیں. غور کیجئے آپ میں کیا کرتے ہیں؟ اگنور کرتے ہیں کیا؟ نہیں کرتے. بہت غصہ کرتے ہیں. اتنا غصہ کرتے ہیں کہ اگر اس کو سامنے والے کو کچھ نہیں بھی کہہ سکتے تو گھر میں طوفان آ جاتے ہیں. کوئی گاڑی سے باہر نکل کے کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا، گاڑی کے اندر بیٹھ کے بہت کچھ کہہ لیتا ہے. ہو جاتا ہے نا ایسا. یہ سب وہ باتیں ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں. کیا ایسا ہونا چاہیے؟ یہ ایموشنل بیلنس کی نشانی ہے؟ بالکل نہیں ہے. سیرت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ آپ اس کو دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چادر تھی اس کو اتنی زور سے کھینچا کہ نشان پڑ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، اور جس طرح کے وہ سوال کر رہا تھا، وہ بدو جس طرح کی بات کر رہا تھا اور سوال کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب کیسے دیا؟ کیا غصے سے دیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، ٹھیک ہے، غصہ کرنے سے. اور ساتھ ہی ساتھ اس بدو کا جو سوال تھا اس کو پورا بھی کیا، مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا. مسکراہٹ سے کیا ہوتا ہے؟ اب یہ تھا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو اینگر مینجمنٹ کا ہمیں طریقہ کار مل رہا ہے کہ غصے کو، اشتعال کو ختم کیسے کیا جائے گا. جہاں کہیں اشتعال آ رہا ہے، جہاں کہیں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، وہاں مسکراہٹ سے اسے ختم کیا جائے. مسکراہٹ سے ہوتا کیا ہے؟ مسکراہٹ سے یہ ہوتا ہے جب اشتعال آتا ہے نا تو ایمگڈالا جو ہے وہ پورے دماغ پہ قابض ہو جاتا ہے اور پی ایف ایس بلاک ہو جاتا ہے. جب ہم مسکراہٹ دیتے ہیں نا تو مسکراہٹ سے سیروٹونن بڑھتا ہے. یعنی آپ نے ایک اسمائل دی، اس سے سیروٹونن بڑھتا ہے. سیروٹونن ہے جو کہ انسان کو پلیئر دیتا ہے، خوشی دیتا ہے. وہ ہارمون جب ریلیز ہوتا ہے سامنے والے کا غصہ خود بخود ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ یہاں پہ سلائیڈ میں موجود نہیں ہے بات، لیکن میں ویسے آپ کو بتا رہی ہوں کہ جس وقت آپ کے سامنے کوئی ایسی سچویشن آئے، ایک اسمائل کے ساتھ ذرا اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. آپ کو نظر آئے گا کہ وہ مسئلہ حل ہونے لگ گیا. کیوں حل ہونے لگ گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایمگڈالا کا ہائی جیک ہے یہ ختم ہو گیا. اس کا دورانیہ اگر اس کو مزید اگنائٹ نہ کیا جائے تو اس کا دورانیہ 90 سیکنڈز ہوتا ہے بیسیکلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص، دو جھگڑ رہے تھے نا، ایک سچویشن ایسی آئی جس میں ایک شخص بہت زیادہ سخت کلامی کر رہا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ لے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. اور وہ کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے ساتھ کیا ہے؟ ایک پازیٹیو جملہ ہم نے بولا. شیطان اصل میں ہمارے اس تمام کے تمام جذبات کے ساتھ کھیلتا ہے. اس بات کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجیے گا کہ ہماری نفسیات کے جو امبیلنس ہے، ہمارے ایموشنل امبیلنس میں بہت بڑا کردار شیطان کا بھی ہے. ٹھیک ہے، شیطان انسان کی رگوں میں کس طریقے سے دوڑتا ہے؟ خون کی طرح دوڑتا ہے. تو وہ ہماری نفسیات سے بھی کھیلتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. سب سے پہلا پوائنٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس سے کیا ہوا؟ آپ نے ایک پازیٹیو تھراپی سٹارٹ کر دی. دوسرا پوائنٹ ہے پانی پیا جائے، پوزیشن چینج کی جائے.
पोजीशन चेंज करने से, पानी पीने वाली जो बात है वो वुजू करना, पानी पीना, हाइड्रोथेरेपी होती है। हाइड्रोथेरेपी होने से आपकी जो वेगस नर्व है वो काम करने लग जाती है, ठीक है, और उसकी वजह से जो दिल की धड़कन है वो जो 140 पे गई है वो खुद ब खुद नीचे आने लग जाती है और आपके जज्बात ठहरना शुरू हो जाते हैं। जी, गुस्से के पहले 90 सेकंड में कोई जवाब नहीं देना। आज से आपने मैंने इस बात को सोचना है। खामोश हो जाएं। सुन्नत के मुताबिक अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं हैं तो लेट जाएं, बैठे हुए हैं तो लेट जाएं। ठंडा पानी पिएं ताकि वेगस नर्व जो है वो दिल की धड़कन को फौरन नॉर्मल करे। दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाएगी तो आपके जज्बात में खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ठहराव आ जाएगा। रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या है? छोटी छोटी बातों पर, सड़कों में, गलियों में, घर में, छोटी छोटी सिचुएशंस में जो मुश्किलात होती हैं, जो काम किए जा रहे होते हैं, जो इश्तियाल किया जा रहा होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मैंने आपके सामने 2 वाक़यात रखे हैं सिर्फ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी, पूरी सीरत मुबारक ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पॉजिटिव किरदार अदा किया। गुस्सा कर सकते थे, गुस्सा नहीं किया। जी, आते हैं कुछ डिजिटल प्रॉब्लम्स की तरफ जो कि आजकल है। जेन ज़ी और मिलेनियल्स दोनों के पॉइंट्स को असल में मैंने इकट्ठा किया। मैं चाहती थी कि तमाम के तमाम लोगों के लिए मामला, तो कुछ मिलेनियल्स हैं इनके ऊपर वर्किंग ओवरलोड है और कुछ हमारे जेन ज़ी हैं जिनके अंदर प्रॉब्लम क्या चल रही है कि वो डिजिटल मसाइल का शिकार है, उस नफ्सियाती दबाव का शिकार है। अच्छा जी, सोशल मीडिया पे क्या होती है? साइबर बुलिंग होती है, ट्रोलिंग होती है और उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। हम लोग इतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन इसमें बहुत परेशान होती है और उसकी वजह से इतना परेशान हो जाती है, किसी के अकाउंट में कुछ इस तरह की नेगेटिव बात आ जाए, वो ज़िंदगी को अपनी ऊपर ख़त्म कर लेते हैं। ये मसला मौजूद है और उसकी वजह से क्या होता है, इंसान का खून जलता है। आप ज़रा देखिए, ये तो है डिजिटल, वर्चुअल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड नहीं है। यानी आपकी हकीकी दुनिया में ये बात नहीं हो रही है, दूसरी दुनिया में बात हो रही है, डिजिटल वर्ल्ड में बात हो रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया गया वो हकीकी था। कैसा प्रोपेगेंडा किया गया था आप देखिए। मैंने अभी आपके सामने मिसाल रखी 10 नबवी की। 10 नबवी में जिस वक्त मक्का में भी लोगों ने बात सुनना छोड़ दी, ताइफ के लोगों ने भी रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्शन वहाँ पे भी मिल गई, उसके बाद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत नहीं छोड़ी, बल्कि नेक्स्ट प्लान क्या किया? नेक्स्ट प्लान ये किया कि जो हज के लिए लोग आएंगे ना, वो दूर दराज से लोग आएंगे। अगर मकामी लोग बात को नहीं सुन रहे तो दूर दराज से हज के लिए जो लोग आएंगे, मैं उन्हें दीन की दावत दूंगा। लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो कि उनके खिलाफ थे, उन्हें इस प्लान का पता चल गया। उन्होंने सोचा कि इससे पहले कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दीन की दावत दें, ये तो वो जानते थे कि दावत मुतासिर कुन है, इसकी वजह से लोग ईमान लाएंगे, क्योंकि लोग बहुत तेजी से, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की एक बड़ी जमात थी जो मक्का में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो चुकी थी और दीन फैल रहा था इस सारी के सारी नेगेटिविटी के बावजूद भी। तो उन्होंने सोचा हम एक प्रोपेगेंडा करते हैं। उन्होंने क्या प्रोपेगेंडा शुरू किया कि हर वो शख्स, क्योंकि मुशरिकीन मक्का का एक मकाम था, हाजियों को पानी पिलाते थे, उन्हें जगह देते थे, बैतुल्लाह के मतवल्ली थे, लोगों की नज़र में उनकी इज्जत थी, तिजारती और मुआशी नुक्ता नज़र से भी उनकी वैल्यू थी, उनकी बात में वजन समझा जाता था। उन लोगों ने हर आने वाले को ये कहना शुरू कर दिया कि यहाँ पे एक शख्स ऐसा मौजूद है जो नाउजुबिल्लाह मजनून है, जो साहिर है, अगर आप उसकी बात सुनोगे तो आपके दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई पड़ जाएगी, खानदान अलग हो जाएंगे। यानी इस तरह की बातें कहनी शुरू कर दी उन्होंने। रियल वन प्रोपेगेंडा शुरू कर दी। उस प्रोपेगेंडा से क्या हुआ? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम छोड़ दिया? आपको क्या लगता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो प्रोपेगेंडा पहुंचा नहीं था? लेकिन इसके बावजूद क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत देना छोड़ी? क्या उस काम को छोड़ा? आइसोलेट हुए? नहीं। तो इससे बढ़ के तो सिचुएशन नहीं हो सकती ना जिंदगियों में, हमारी जिंदगियों में इससे बढ़ के तो सिचुएशन नहीं हो सकती। उसमें भी मूव ऑन करना है, उसमें भी आगे चलना है। यकीन रख ले, अल्लाह ताला इंसान को थाम लेता है। एक लम्हे की आजमाइश होती है, बाज़-औक़ात एक लम्हे की, बाज़-औक़ात चंद दिन की, बाज़-औक़ात कुछ लंबे टाइम की, लेकिन उसके बाद वो थम जाती है। हमें उसमें भी अल्लाह का बंदा बन के चलना होता है। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं।
سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ دماغ کی وجہ سے جو تکلیف کا مرکز ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے اور عارضی طور پہ ڈوپامین چھوڑتا ہے، انٹرنیٹ پہ لمبی بحث شروع ہو جاتی ہے اور انسان اسی بحث و تکرار میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر اگنور کر دیں تو ہماری انرجی محفوظ ہوتی ہے اور ہم کچھ پروڈکٹیو اینڈ پازیٹیو کرنے کے قابل رہتے ہیں، ورنہ ہم اسی کے اندر بیکار ہو کے رہ جاتے ہیں، یوز لیس ہو جاتے ہیں۔ سنتی اقدام ہمارے سامنے کیا آ رہا ہے؟ سنتی اقدام ہمارے سامنے یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو کیا ہو جاؤ؟ خاموش ہو جاؤ۔ آن لائن دنیا اگر مشتعل کر رہی ہے تو کیا کیا جائے؟ ٹائپنگ بند کر کے یا تو بلاک کر دیا جائے یا اگنور کر دیا جائے یا ان چیزوں کو دیکھنا بند کر دیا جائے جو آپ کے دماغ کو نیگیٹو وے میں متاثر کر رہے ہیں، ان کے بارے میں جاننے کی کیوروسٹی چھوڑ دیجیے کہ دیکھوں تو صحیح، سنوں تو صحیح کہ میرے بارے میں لوگ کیا بات کر رہے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، جو چیز آپ کے دماغ کو نقصان پہنچا رہی ہے اس میں آپ کو نہیں پڑھنا۔ اچھا یہ تو ڈیجیٹل ورلڈ ہے نا، آپ میں اگر دیکھیں تو ہماری جو اپنی خاندانی دنیا ہے اس کے اندر بھی بہت سی جگہوں پہ ہم یہ سوچتے ہیں، بیک بائٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، بہت سے ایسے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم اس میں کیوریس بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے، میں دیکھوں تو صحیح میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ایسی باتوں کو سننا جاننا چھوڑ دیجیے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ان کے بارے میں کیا پروپیگنڈا ہو رہا ہے آپ کے بارے میں چھوڑ دیں، اللہ پہ توکل کریں۔ اچھا جی، ریفلیکشن پوائنٹ کیا ہے؟ ریفلیکشن پوائنٹ یہ ہے کیا ہم بدلے کی آنکھ میں اندھے ہو جاتے ہیں؟ ایک سخت بات کہی جاتی ہے، ایک نیگیٹو کامنٹ آتا ہے، ہم اس کامنٹ کے آگے ریپلائی کے طور پہ اس سے بڑا نیگیٹو کامنٹ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر باقی لوگ بھی اسی ڈیبیٹ میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ ٹرولنگ جو ہے وہ وائرل ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ اسٹیپ جو کہ ہمارے ایموشنل امبیلنس کی بہت بڑی وجہ ہے وہ ہے ہماری گھریلو کانفلکٹ۔ ڈومیسٹک کانفلکٹس جو ہیں وہ بعض اوقات ہمیں اس قدر ڈسٹرب کر دیتی ہیں کہ ہم معاشرتی دنیا میں، اپنے ورک پلیس میں، اپنے باقی معاملات میں، سوشل ایریا میں ہم کہیں پہ بھی پازیٹیو نہیں رہ جاتے کیونکہ گھریلو مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ گھریلو مسائل کئی طرح کے آ جاتے ہیں۔ گھریلو مسائل میں آپ دیکھیں، ایک تو مرد کی طرف سے معاملات آ جاتے ہیں، بعض اوقات بیوی کی طرف سے بھی معاملات آ جاتے ہیں۔ ہر صورت میں، ہر ناچاکی پہ، ہر معاملے میں کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا واقعی گھر جو انسان کے سکون کا مرکز ہونا چاہیے وہ اس طرح کا نیگیٹو پوائنٹ بن جائے گا تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوگا؟ انسان کا تو پی ایف متاثر ہو جائے گا۔ پی ایف سی متاثر ہو گیا تو ہم تو منطقی اور ٹھہراؤ والی بات تو کر ہی نہیں سکیں گے، اور ایسا اکثر ہو رہا ہوتا ہے۔ اور سلائڈز چونکہ دور تک جانی تھی، بات یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جب ہم رہتے ہیں تو بہت سی اس میں بھی ایسی سچویشنز آ رہی ہوتی ہیں، ایسے بہت سے معاملات آ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ہم پازیٹیو ہو نہیں پا رہے ہوتے، اور اس سچویشن میں پھر کیا کیا جائے؟ سیرت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈومیسٹک معاملات میں کہیں پہ بھی اس طرح کی سچویشنز کا سامنا نہیں تھا؟ یقیناً سامنا تھا، اور اس صورت میں ہم نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے محبت اور بڑے پیار کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ ان معاملات کو دیکھا۔ ایک نہیں، آپ کو 20 ایسے واقعات مل جاتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ ٹرولنگ کا واقعہ بھی آپ کے سامنے آیا جو میں نے پیچھے دیکھا، اور یہاں پہ ساتھ ہی ڈومیسٹک کانفلکٹ کا معاملہ بھی ہے۔ اب ذرا ایک بات بتائیے، جو پروپیگنڈا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے بارے میں کیا کردار تھا؟ کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں پریشان کیا؟ نہیں۔ کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں کوئی اس طرح کی سخت باتیں کی؟ ان کو تو معصوم تھے، انہیں پتہ بھی نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے مدد نہیں کی؟ آپ ذرا سوچ کے دیکھیں، مدینہ کی ریاست میں حکم تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ان کی عزت سے بڑھ کے کسی کی عزت ہو سکتی؟ اس کے باوجود جب منافقین نے اس طریقے کا پروپیگنڈا کیا، اس طرح کا سارا معاملہ کیا، کیا اس وقت انہوں نے کوئی نیگیٹو وائب دکھائی؟ سو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہماری عزتیں بہت بڑی ہو گئی ہیں؟ اللہ جسے چاہے عزت سے نوازتا ہے، بعض اوقات آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، انسان آزمائش کے ذریعے ان معاملات سے نکل جاتا ہے۔ جی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میں یہاں پہ سامنے لے کر آ رہی ہوں، جس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرا خیال ہے یہ سبھی لوگ اس واقعے کو جانتے ہیں کہ وہ پیالہ توڑ دیا تھا، ٹھیک ہے، ہاتھ لگنے سے ٹوٹ گیا تھا یا جان کے ٹوٹا تھا، واللہ عالم، لیکن بات کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن کیا تھا اس میں، جو بڑا ہی بہت ہی خوبصورت اور بڑا ہی جس کو کہتے ہیں نا کہ انسان کے اندر تک سکون اتار دیتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس پہ نیگیٹو کامنٹ، کوئی نیگیٹو بات نہیں کی. تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ گھر کے ماحول میں اگر ایک سائڈ سے پارٹنر کی طرف سے کچھ اس طرح کا معاملہ ہو جائے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اصل میں وہ جذبات کے تحت ہو رہا ہے، تو آپ بھی جذبات کے بکھراؤ کا مظاہرہ نہ کرو، بلکہ تحمل کا مظاہرہ کرنے سے دوسرے کے جذبات میں بھی ٹھہراؤ آ جاتا ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جس وقت ہم مسکراہٹ دیتے ہیں سیروٹونین آتا ہے، جب ہم معاملے کو ٹھنڈا کرنے لگتے ہیں سیروٹونین آتا ہے. آپ کو پتہ ہے فزیکل ٹچ انسان کو، جو انسان کا لمس مل جاتا ہے محبت بھرا، اس کی وجہ سے بھی سیروٹونین پروڈیوس ہوتا ہے، اور جب یہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے تو کورٹیسول کا لیول آٹومیٹکلی ڈاؤن ہو جاتا ہے. پھر انسان اس طرف کو نہیں چلتا، انگزائٹی خود بخود ختم ہو جاتی ہے، ماحول کام ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو یہ چیز ہم کہتے ہیں دوسرے نے اس کو شروع کیا تھا، شروع کسی نے بھی کیا تھا، بات یہ ہے آپ کا میرا کردار کیا ہونا چاہیے. تو ڈومیسٹک اشتعال، ڈومیسٹک وائلنس اور ان سارے معاملات میں اپنے حصے کا کردار ادا کریں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسرے کے اوپر ساری بلیم گیم رکھ کے معاملے کو اس کے سپورٹ کر دیتے ہیں. یہ نہیں صحیح ہے. اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے؟ آپ جانتے ہیں ہمارے اندر میرر نیورونز ہوتے ہیں، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے دیکھ کے خود بخود انسان ویسا ایکٹ کرنے لگ جاتا ہے. ہمارے بچے اس کا شکار ہو رہے ہیں. وہ میرر نیورونز ان کے اندر ایکٹیو ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ بچے آٹومیٹکلی اسی انداز میں اسی طریقے سے بات چیت کرنے لگ جاتے ہیں. کبھی دیکھا بچے گھر گھر کھیل رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی انداز میں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم کرتے آئے، اسی طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں. جو انہوں نے دیکھا اپنے مشاہدے کے مطابق وہ اس کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم جو انہیں دکھا رہے ہیں نا وہ ان کے اندر جنریٹ ہو رہا ہے، ان کے اندر بلڈ ہو رہا ہے. تو ہمیں ذمہ دار بننا ہے. گھر کو مرکز ہونا چاہیے کس چیز کا؟ سکون کا. وہاں پہ سیروٹونین پروڈیوس ہونا چاہیے. یہ آپ کو سائنٹیفک بات کہہ رہی ہوں کہ وہاں پہ گھر میں جا کے کوئی بھی شخص، مرد آئے عورت گھر میں موجود ہے، دونوں کو، میاں اور بیوی دونوں کو گھر کو اس ماحول میں لانا ہے کہ وہاں پہ کورٹیسول کا لیول ڈاؤن جائے اور سیروٹونین پروڈیوس ہو. گھر کو ایسا مرکز ہونا چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں ہوتا ہے غصہ وہاں نکلتا ہے جہاں پہ کمزور پہ بس چلتا ہے. خواہ شوہر سے ڈانٹ ڈپٹ ہوئی، شوہر نے ڈانٹا، بیوی نے کیا کیا؟ بچوں میں ہو جاتا ہے. یہ ایک سائیکولوجیکل فیکٹ ہے کہ غصہ وہیں نکلتا ہے جہاں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کمزور ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا، اور وہیں پہ ہم کو اپنے آپ کو ٹھہرانا ہے. یعنی آپ غصہ کر سکتے ہیں، جذبات بے قابو کر سکتے ہیں، سامنے والا ریئیکٹ ویسا نہیں کر سکے گا، لیکن آپ اپنی انگزائٹی اس کے اندر منتقل کر دیں گے، پھر وہ بھی وہی کام کرے گا اور یہ سرکل چلتا چلا جائے گا. بڑے بھائی کو آپ نے کہا، یعنی اپنے بڑے بیٹے کو کہا، بیٹے نے چھوٹی بہن کو کچھ کہہ دیا، بہن جو ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی کو کچھ کہہ دے گی، بھائی جو ہے وہ چھوٹا سا ہے وہ دوستوں کو جا کے مار پیٹ کر دے گی. یہ سلسلہ تو ختم نہیں ہوگا. اس سلسلے کو ہمیں ہی ایموشنل بیلنس کے ذریعے ختم کرنا ہے. اچھا جی، اگلی بات، ہم لوگ ایکنالجمنٹ چاہ رہے ہیں اب ڈیجیٹلی. لائکس چاہیے، کامنٹس چاہیے، ہماری پوسٹ وائرل ہونی چاہیے، ہمارا پیج لائک ہونا چاہیے، سبسکرپشنز بڑھنی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایون ایسی سچویشن ہوتی ہے، سم ٹائمز ہم اپنے چینلز بناتے ہیں، صبح دوپہر شام ہر وقت اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، کوئی آیا ہے، کسی نے کیا لائک، اس پہ کون سے کامنٹس آ رہے ہیں. یہ ایک کریز ہو گیا ہے ایکنالجمنٹ کا. ہم ظاہری دنیا سے اس قدر جڑ گئے ہیں کہ ہمیں لوگوں کی ایکنالجمنٹ کی پرواہ اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہم اس کے محتاج ہو کے رہتے ہیں. اور اس کی وجہ سے جانتے ہیں ہم کیا ہو رہے ہیں؟ ہم نے اپنے ایموشنز کو لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا. ہمارے جذبات لوگوں کی ایکنالجمنٹ کے محتاج ہو کے رہ گئے ہیں. بار بار فون چیک کرتے ہیں، بعض اوقات دیکھتے ہیں ریئیکٹ کیا ہے کسی نے یا نہیں، پوسٹ پہ کیا نتیجہ آیا، بار بار یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. سیرت پہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے سورج ضحیٰ کے نزول سے پہلے آپ دیکھیے وحی کا سلسلہ رک گیا تھا، کچھ ٹائم کے لیے منقطع ہو گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا اور وحی کا سلسلہ کچھ ٹائم کے لیے رک گیا. فترت الوحی کا جو ٹائم تھا، اس ٹائم کے اندر لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتراضات کا نشانہ بنایا. یہاں تک کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جو شیطان تھا اس نے چھوڑ دیا ہے اور ان کا جو شیطان ہے وہ چلا گیا. یعنی اس طرح سے ٹونٹ بھی کیا گیا، اعتراضات کا نشانہ بھی بنایا گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ مختصر عرصے کے.
اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ کیا بیرونی باتوں کی وجہ سے اپنی سیلف ورتھ کو کھویا؟ نہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے؟ ہم لوگوں کی ایکنالجمنٹ کے محتاج نہ ہوں. ہماری سیلف اسٹیم اندر سے مضبوط ہو. جانتے ہیں کیسے ہوگی؟ وہ ہوگی ایمان کے ساتھ. ایکنالجمنٹ ہر انسان کو چاہیے. سورۃ دہر میں بھی ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے. لیکن انسان کی نیچر میں یہ چیز ہے. لیکن اس ایکنالجمنٹ کو نا آپ جوڑ لیجئے اللہ رب العزت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انسان کی چھوٹی سی نیکی بھی ہے نا وہ اللہ کے ہاں نوٹ ڈاؤن ہو رہی ہے اور اس کو بدلہ ملے گا. یہاں تک کہ کوئی مسجد سے جو ہے وہ ایک تنکا بھی نکالتا ہے وہ بھی ثواب کا باعث ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیز اللہ کے ہاں اکنالجمنٹ رکھتی ہے. اور وہ اکنالجمنٹ جانتے ہیں کیسی ہے؟ وہ ایک دو دن کی اکنالجمنٹ نہیں ہے. آج آپ نے ایک پوسٹ کی, اس پہ لائکس مل گئے, کل کو آپ نے پوسٹ نہیں کی یا پیج کو آپ نے بہت زیادہ اپڈیٹ نہیں کیا, لوگ اس کو بھول کے جو نیا پیج ہے, جو نئے لوگ ہیں ان کی طرف چل پڑیں گے. چڑھتے سورج کو سلام ہوگا. اللہ تعالیٰ اس وقت اکنالج کریں گے جب شاید ہم بھی بھول چکے ہوں گے ہم نے کون سی نیکی کی تھی قیامت کے دن. اس وقت وہ چیزیں ہماری وہ اکنالجمنٹ ہو رہی ہے. تو وہ اکنالجمنٹ بہتر ہے یا یہ دنیا کی ظاہری زندگی کی اکنالجمنٹ جس کے ہم محتاج ہو گئے ہیں؟ تو اپنے نیریٹو کو چینج کریں. ہمیں اکنالجمنٹ چاہیے لیکن اللہ رب العزت سے چاہیے. اچھا جی, سائنس کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ یہ جو ایک لائک ایک سبسکرپشن جو بار بار ہم دیکھتے ہیں نا, یہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ ڈوپامین اگنائٹ ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بار بار جس وقت وہ ڈوپامین بار بار ہم چاہ رہے ہیں اور اس وقت ہمیں وہ لائک یا سبسکرپشن وہ سب چیزیں جو ہم مطلوبات طور پہ چاہ رہے ہیں نہیں ملتی, کریش ہوتا ہے. ڈوپامین کریش آتا ہے, انسان جو ہے بے چینی کا چڑچڑاپن کا شکار ہوتا ہے اسے, کیونکہ وہی ڈوپامین پھر سے چاہیے, وہی تعریف وہی ایکنالجمنٹ پھر سے چاہیے. جب وہ نہیں ملتی انسان چڑچڑاپن کا شکار ہوتا ہے, غصے کا شکار ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ مضبوط نہیں رہتا, ایموشنلی وہ ویک ہو جاتا ہے. سنت کیا کہتی ہے؟ یہ بڑی اچھی ٹرم ہے, یہ یقین کریں میں نے سوچا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم آگے بھی کام کرتے چاہیے. ڈیجیٹل ڈیٹاکس کے بارے میں ہم بہت بات کرتے ہیں کہ ڈیٹاکسیفیکیشن ہونی چاہیے. ایک ایسی ڈیٹاکسیفیکیشن کی اب ہمیں ضرورت ہے جو کہ ڈیجیٹلی ہو. ڈیجیٹلی ڈیٹاکس ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ فارمولا سیم ہوگا جیسے ہم اپنی باڈی کو فزیکلی ڈیٹاکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بات یہ ایسی چیزیں دی جائیں اپنے برین کو جو کہ اس میں بجائے اس کے کہ خرابی لائیں پازیٹیوٹی لے کر. دوسری بات یہ کچھ ٹائم کے لیے جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں اسی طرح کچھ ٹائم کے لیے اپنے سیل فون کو سائڈ پہ رکھیں, ڈیٹاکس کریں اپنے آپ کو. اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں گے ہمارا ایموشنل بیلنس واپس آنے لگ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ایک پراپر کام ہے, یہ آج آپ لوگوں کی انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کو ورکشاپ میں نے دینی ہے نا, جو آپ کو کام دینا ہے آج کا, اس میں آپ کی ایکٹیویٹی میں یہ چیز ساتھ شامل ہے کہ آپ نے ڈیجیٹلی ڈیٹاکس کتنا کیا. جو آپ کی نیکسٹ کلاس ہوگی اس میں سے ایک ٹاسک آپ کا یہ ہے کہ ہم نے اس پہ کام کرنا ہے, کیونکہ ہم اس جی نہیں ایک دن نہیں کرنا, ڈیلی آپ دیکھیں. اس کا ڈیٹاکس کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ اس کو روز کے لیے 2 گھنٹے, یعنی اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ سائنٹیفکلی ہم اس کو ساتھ دیکھیں گے. رات کو سونے سے پہلے 2 گھنٹے تک آپ نے فون یوز نہیں کرنا, اس کے ساتھ نیند اچھی آتی ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ, یا میں نہیں کہہ رہی آپ اس کو جتنا مرضی سرچ کریں آپ کو پتہ چل جائے گا. 2 گھنٹے کی وہ ڈیٹاکسیفیکیشن آپ کو فائدہ دیتی ہے, آپ کی نیند پرسکون ہو جاتی ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ پورے دن میں جب آپ کام کر رہے ہیں تو کچھ مخصوص ٹائم ایسا رکھیں جس میں آپ نے فون کو نہیں دیکھنا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے ہم سلام نماز شروع کرنے سے پہلے بھی فون دیکھتے ہیں, سلام پھیرنے کے بعد بھی دیکھتے ہیں کس کا فون آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے فون کو سائڈ پہ رکھ دیں. انشاءاللہ کوئی امپورٹنٹ کام نہیں ہوتا, اگر کوئی ہوا بھی تو ارد گرد کے دوسرے فون سے آپ تک پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس اپنے آپ کو تھوڑا سا نا اس ڈیجیٹل ورلڈ سے تھوڑا سا ڈیٹاکس کر کے اپنے برین کو نارمل کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ ڈیجیٹل ورلڈ ہمیں ایموشنلی امبیلنس کرے. ڈیٹاکس کے ساتھ ڈیٹیچ کا ورڈ بھی ایڈ کریں. یہ ڈیٹیچ کریں گے تو ڈیٹاکس. بالکل ایسے ہی ہے, یہ کچھ اسی طرح کی چیز ہے. ٹھیک ہے, اب ایکسٹرنل لائکس کی بجائے ہم کیا کریں گے؟ انٹرنل ویلیڈیشن, اللہ کے ساتھ خود کو جوڑیں گے. اس کو جو اگر ہم دوسری ٹرمز میں دیکھیں تو سائنس یا سائیکالوجی کہتی ہے میڈیٹیشن کی جاتی ہے, یوگا کیا جاتا ہے, اس میں ڈیپ بریدنگ کی جاتی ہے اور یہ سب. جبکہ اس کو اگر آپ اللہ کے ساتھ جوڑے تو تہجد کا ٹائم آپ کے پاس آتا ہے. اسی طرح آپ صبح کے وقت میں بھی
इशराक के वक्त में भी कर सकते हैं, जिस वक्त आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी की मसरूफियात इतनी नहीं है कि कोई मिनट मिनट पे आपको बार बार आवाज़ दे, उस टाइम के अंदर जो भी हर किसी की मसरूफियात अलग है, उसके हिसाब से अपना कुछ टाइम निकालें। उस टाइम में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के साथ बात करें। एक्नॉलेजमेंट आपको बहुत मिल जाएगी, आपका मोराल अल्लाह ऐसे आप करेगा, यकीन करें, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है। और जो इसको करेगा ना इंशाल्लाह ताला, जो इसको प्रैक्टिस करेगा, वो अपना एक्सपीरियंस खुद देखेगा कि उसके साथ अल्लाह ताला ने उसको मोरली किस तरीके से बूस्टअप किया, किस तरीके से वो इमोशनली स्ट्रांग हुआ। ये डिजिटल वर्ल्ड हमें वीक कर रही है, हम इमोशंस के गुलाम होके रह रहे हैं। ठीक है, तो आज से क्या करना है, व्यूज के रहमो करम पे नहीं रहना, इज्जत नफ्स की चाबी दूसरों को नहीं देनी, बल्कि अल्लाह के साथ इसको जोड़ना है और अपने आप को अंदर से उठाने की कोशिश करनी है। उसकी वजह से जानते हैं फिर क्या होगा, हमें बाहर के लोगों के एतराज़ात की उतनी परवाह रह भी नहीं जाएगी, हम मजबूत हो जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज, हमारी तवज्जो जो है ना वो कम हो चुकी है, इसको ADHD भी कहते हैं। ठीक है, ADHD में क्या होता है, ये छोटे बच्चे ज्यादा अच्छे से जानते हैं, किसी चीज पे 2 मिनट 4 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर सकते बच्चे। आप उनको कोई काम दो, 5 मिनट बाद वो बोर हो जाते हैं। आप बात करो उनसे, 5 मिनट बाद घड़ी नहीं भी लगी ना तो वो यूं करके देख रहे होंगे कब खत्म होगी बात, इससे ज्यादा वो उसको देख नहीं सकते। एक सवाल लिखना है या कोई काम करना है, होमवर्क करें, कोई चीज करें, इवन कोई गेम खेल रहे हैं, थोड़े टाइम के बाद वो उससे बोर हो जाते हैं, नई चीज चाहिए, किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ा डिजास्टर है इस वक्त जेनजी का, बहुत बड़ा। और उसकी वजह से फिर क्या हो रहा है, इंसान जो है वो जब कंपोज नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा किसी चीज के ऊपर, तो क्वालिटी मटेरियल तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता। मकसद हयात को पहचानना, किसी एक टारगेट को लेके उसको अचीव करना, पूरी जिंदगी उस मरकज के तहत गुजार देना, ये तो मुमकिन ही नहीं है फिर। तो हमारे बच्चे कैसे मकसद हयात से जुड़ेंगे? बात ये है, ये जो स्क्रीन टाइम की ज्यादती है ना, ये तवज्जो की कमी भी ला रही है, और वो जो हर 15 सेकंड बाद एक नई रील, और आप जानते हैं ये जो रील्स होती हैं ये किस तरीके से साथ चल रही हैं। ये रील्स इस तरीके से होती है कि जैसी हमारी पसंद नापसंद होती है, जिसको हम जितना टाइम देते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारी रील्स आ रही होती हैं। और फिर हमारे साथ क्या होता है, हमारी मर्जी का मटेरियल चूंकि हमें हमारी रील्स पे मिल रहा है, तो गोया कि हम AI के मोहताज हो गए। वो भी तो AI के साथ ही चल रहा है ना, वो स्मार्टनेस के साथ हमें हर इंसान को उसके अकॉर्डिंग, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग चीजें दे रहा है। तो अब हम मर्जी के खिलाफ कोई बात सुन ही नहीं सकते। हमारे बच्चे मर्जी के खिलाफ बात क्यों नहीं सुन सकते, क्योंकि उन्हें मुस्तकिल अपनी मर्जी की चीजें देखने की आदत हो गई है। जो चीज उन्हें पसंद नहीं आ रही वो 1 सेकंड में उसे स्क्रॉल कर देते हैं, आगे ले चलते हैं, तो बात भी नहीं पसंद आ रही। और उसके साथ क्या है, चूंकि जल्दी जल्दी वाली बात चाहिए, और जल्दी जल्दी वाली बात करने की वजह से फोकस की भी कमी आ रही है, ठहराव के साथ, ठंडे दिमाग के साथ काम हो ही नहीं पा रहा। ये आज मैं सिर्फ आपके सामने हाईलाइट कर रही हूँ। यकीन करें, जो नेक्स्ट जनरेशन जब आपकी मेरी एज में आएगी, ये उनका बहुत बड़ा डाउनफॉल है। अगर आज हमने इसे कंट्रोल ना किया तो हमारे बच्चे जज्बाती तौर पे कमज़ोर हो सकते हैं, हमें उन्हें मजबूत करना है। इसीलिए आप लोगों के सामने, क्योंकि आप लोग ये बात समझ सकते हैं और कह भी सकते हैं कि ये जी हम जेनजी तो नहीं है, हमें क्यों ये बात बताई जा रही है, इसलिए कि हमारे साथ जुड़ी है ये जेनजी। हम उनके प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे, हम उन्हें इस तरफ से मजबूत नहीं करेंगे, तो कल को ये वीक जनरेशन होगी इमोशनली। जी इंशाल्लाह ताला इसमें पेरेंटिंग के ऊपर जब आएंगे ना, ये आपके सामने इमोशनली टचअप के साथ बात हो रही है। एक एक क्लास इंशाल्लाह ताला आपके साथ पूरी डिटेल के साथ आएगी। आज हमारी पहली क्लास इस बात पे है, आप में हम सब इमोशनली स्ट्रांग हो। जब तक हम इमोशनली स्ट्रांग नहीं होंगे, हम बाकियों को वो सब दे ही नहीं सकते। वो सारे जो सीरत की सीरीज है ना हमारी, हम उस पर काम ही नहीं कर सकेंगे। हर दूसरे दिन एक ही बात होगी कि मिस मैंने करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं बस कंट्रोल नहीं कर सका, मैं इमोशंस के तहत चला गया। तो इसीलिए पहली क्लास ही इमोशनल बैलेंस है कि हम पहले सबसे इस पे काम करते हैं। ठीक है, सीरत का वाकया क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी से गुफ्तगू करते तो पूरी तरह रुख मोड़ के, पूरी कामिल तवज्जो से, पूरी अटेंशन के साथ बात करते थे। इसके साथ क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया ना कि हम किसी को फिजिकल टच देते हैं, किसी की तरफ पूरी अटेंशन देते हैं, इसके साथ हमारे ब्रेन में बड़े पॉजिटिव सिग्नल्स आते हैं। और होता क्या है, हम क्या कर रहे होते हैं, माजरत के साथ, हम घर में जब भी होते हैं, हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हो, साथ हो, हम कहते हैं बच्चे ये काम कर रहे हैं। और कीजिएगा, आज जाके घर जाके आप भी देखिएगा इस बात को। बच्चे जब हम उन्हें कोई काम कहते हैं ना तो वो यूं कर रहे होते हैं, सुन रहा हूँ, साथ साथ वो अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे सुन रहा हूँ, कहिए क्या कह रहे हैं, जी मैं कर देता हूँ, तवज्जो नहीं है।
لیکن کہیں نہ کہیں اس کو غور کیجیے، جب بچے ہمارے پاس آتے ہیں، ہم بھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں موبائل فون پہ یا کہیں پر، ہاں بولو کیا بات ہے، ساتھ ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم نے انہیں وہ طریقہ سکھایا ہی نہیں، وہ مرر نیورونز کام کر رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا، وہ مرر نیورونز کام کر رہے ہیں، جو ہم کرتے ہیں ویسے ہی وہ بھی ایکٹ کر رہے ہیں. ہم آج سے پوری طرح سے ان کی باتوں کو توجہ سے سننا شروع کریں تو کیا ہوگا، الٹیمیٹلی آہستہ آہستہ، نقصان بہت ہو چکا ہے، آہستہ آہستہ فائدہ ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی اس طرف کو آنے لگ جائے گی. سو پہلے سب سے سیرت ہمیں کیا سکھاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریکٹیکل اگزامپل ہے ہمارے سامنے کہ پورے کا پورا رخ موڑ کے اس ساری چیز کو فوکس کرتے تھے، توجہ دیتے تھے. ہر شخص کو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ کہتے ہیں کہ محفل کے اندر ہر شخص کو یہی لگتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری توجہ میری ہی طرف. ایسا احساس، تو یہ احساس جب ہم دینا شروع کریں گے تو خود بخود یہ چیز آنی شروع ہو جائے گی. جی سائنس کیا کہتی ہے، سائنس کہتی ہے ہر 15 سیکنڈ میں جب ویڈیو بدلتی ہے تو پی ایف سی تھک جاتا ہے، جس سے حقیقی زندگی کی سست رفتار گفتگو انسان کو بورنگ لگنے لگ جاتی ہے. وہ کہتا ہے جلدی سے کام ہو جائے، جلدی سے بات پتہ چل جائے، ہر آؤٹ پٹ بھی جلدی سے چاہیے. اور آپ جانتے ہیں دجالی فتنے کی بہت بڑی ریزن یہ ہوگی کہ ہر انسان جلدی سے ہر رزلٹ چاہتا ہوگا، ٹھہراؤ اس کے اندر نہیں ہوگا، ایمان اسٹرانگ نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ سے وہ نقصان کا شکار ہو سکتا ہے. اب عملی قدم کیا ہے، عملی قدم یہ ہے کہ گفتگو جب کریں تو فون کو نظروں سے دور رکھیں. جب کسی سے آپ گھر میں بات کر رہے ہیں، کسی بھی شخص سے بات کر رہے ہیں، تو فون کو سائڈ پہ رکھ دیجیے تاکہ آپ کا فوکس وہ ہو ہی نہ. کھانا کھانا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، اپنے فون کو تھوڑا سا دور رکھیں، ڈیجیٹل ورلڈ سے خود کو تھوڑا سا الگ کریں. اور نیکسٹ بات یہ ہے کہ مائنڈفل پریزنس کے ساتھ دوسرے کی بات سنیں. دوسرے کو احساس دے کہ ہم آپ کی بات پوری طرح سے سن رہے ہیں. اس کا بہت پازیٹیو افیکٹ آئے گا اور ہم ایموشنلی کمپوزڈ بھی ہوتے چلے جائیں گے. اب جو ہم بات سنیں گے نا اس کا پورا احاطہ کریں گے. پہلے ہم نے پوری بات سنی بھی اور سنی بھی نہیں. سوال کیا ہے، سوال یہ ہے کہ اپنے گھر کی سچویشن کو دیکھیے اور دیکھیے کہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے. شوہر اپنے سیل فون پہ ہے، بچے اپنے سیل فون یا لیپ ٹاپ یا ٹیب، جس کے پاس جو بھی ہے. کچھ نہیں ہے تو ہم LCDs کی اسکرین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بس ہم ان کے ساتھ ہیں. اور اسی کے دوران ہمارے کھانے بھی ہو رہے ہیں، ہماری میٹ اپس بھی ہو رہے ہیں، ہمارا لیونگ ایریا بھی اسی میں چل رہا ہے. ایون اب تو ایسی سچویشن ہوگی کہ خواتین مختلف طرح کے شوز اور چیزیں کوکنگ کرتے ہوئے بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں. جہاں پہ پوری توجہ ہونی چاہیے تھی وہ بھی اب اس طریقے سے. تو اس چیز کو معذرت کے ساتھ ہمیں دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. نیکسٹ پوائنٹ، ماڈرن پیرنٹنگ، بچوں کا ضدی پن. مسئلہ کیا ہے، اب مسئلہ یہ ہے بچوں کو چپ کرانا چاہتے ہیں. بچوں کو چپ کراتے ہیں، موبائل دے دو پلیز، تنگ نہ کرو. ہوتا ہے نا، آرام سے بیٹھ جاؤ، گیم کھیل لو، یہ پکڑ لو. یا انہیں اتنا کمفرٹ زون دے دیتے ہیں کہ وہ اسٹرگلز اور ہرڈلز کو ان چیلنجز کو فیس ہی نہیں کر سکتے. کمفرٹ زون محبت کا معیار نہیں ہے. اس کی وجہ سے جب کمفرٹ سے بچہ باہر نکلتا ہے تو وہ ضدی ہو جاتا ہے، چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے کہ خود کو بھی تھوڑا رف اینڈ ٹف کرنا ہے اور بچوں کو بھی ہم نے لازمن اس طرف لے کر آنا ہے. بچوں میں ایموشنل ویکنیس اس وجہ سے آ رہی ہے کہ ہم ان کی مطلوبہ جو بات ہے، ان کی جو خواہش ہے، ان کی جو ضد ہے، اسے فوراً سے پورا کر دیتے ہیں. ان کو اس کے خلاف چلنا ہی نہیں آتا، جس کی وجہ سے وہ ایموشنلی ویک ہو رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ان کے لیے جو درست ہے وہ فیصلہ کرنا ہے اور اس کے لیے ان کے ذہن کو تیار کرنا ہے اچھے طریقے کے ساتھ. سیرت کا واقعہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، نماز سے پیٹھ پر سوار ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، نمازی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گود میں اٹھا لیتے تھے نماز کے دوران. ٹھیک ہے. اور یہ ساری چیزیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں، بچے کو احساس ملنا چاہیے ریئل ریلیشنز کا، توجہ کا، نہ کہ جان چھڑا کے آپ اسے کہو کہ بس مجھے ڈسٹرب نہیں کرو، میں یہ کام کروں. ہم میں سے بہت ایسے ہوتے ہیں نا جو یہ کہتے ہیں کہ میری نماز کمپوز نہیں ہوتی، بچہ تنگ کر رہا تھا. بچے نے تنگ کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کی کریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے، اس کی برین کی ڈیولپمنٹ چل رہی ہے. تو ہمیں اس چیز کو اس طریقے سے لے کے جانا ہے جو سیرت ہمیں بتا رہی. سجدے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طویل کر دیتے تھے. بچے کا دماغ والدین کو دیکھتا ہے. والدین خود فون پر مصروف ہوں گے، بچے بھی اس پہ مصروف ہوں گے. والدین جس طریقے سے بچوں کے ساتھ بات سنیں گے، ان کے ساتھ جیسے کانورسیشن کریں گے، بچوں کا رویہ بھی بالکل ویسے ہی ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ ہے مرر نیورونز.
جو کہ اسی طرح سے کام کرتے ہیں. یعنی یہ خود بخود ہوتا ہے. آپ جیسا چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ماحول میں, ماحول کیوں اثر دیتا ہے, آپ کی بری صحبت کیسے آپ کو متاثر کر دیتی ہے. مرر نیورونز اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسا آپ ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہو الٹیمیٹلی آپ ویسے ہو جاتے ہو. دینی محافل میں کیوں بیٹھنا ہے, دینی اداروں سے کیوں جڑنا ہے, پازیٹیو باتیں کیوں سننی ہے, تاکہ آپ کے اندر بھی وہ پازیٹیوٹی ہے. آٹومیٹکلی یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے برین میں یہ صلاحیت رکھی, اور بچوں کی وجہ سے بھی پھر یہ ہوتا ہے. بچے بھی اسی چیز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. بچوں پر جب آپ چیختے ہیں تو ان کا فائٹ اینڈ فلائٹ جو نظام ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ مزید ضدی ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کبھی غور کیجئے گا, بچے کو آپ ایک دفعہ مار کے ڈانٹ ڈپٹ کے بٹھا دیتے ہیں اور شاید وہ سہم کے بیٹھ جائے. تھوڑا سا بڑا ہوگا, آپ اتنا ہی ڈانٹ ڈپٹ اسے کر لو, اب وہ ری ایکٹیو ہے. اب وہ ڈانٹ بھی برداشت کر لے گا, وہ مار بھی برداشت کر لے گا, ضدی ہو جائے گا, وہ اس کے ساتھ بھی نا وہ اس کے ساتھ آگے چلے گا. اس پہ اس ساری ڈانٹ ڈپٹ اور مار پیٹ کا اثر نہیں ہوتا, اور پھر ہم اس کو ایک نیا ٹیگ دے دیتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہو گیا. بات یہ ہے وہ سٹبن کس وجہ سے ہو رہا ہے, ہمارے رویوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. جی اب ہم چاہتے ہیں سوال وہی, بچوں کا اسکرین ٹائم کم کرنا ہے. پہلے اپنا اسکرین ٹائم 0 کریں, کچھ دن کے لیے بچے یہ سب دیکھیں. ہم سے تو ہوتا نہیں اور ہم بچوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات, یہ بچہ ضد کرے تو آگے سے انہیں ایسا ری ایکشن دینے کی بجائے, چلانے کی بجائے کیا کریں, گلے سے لگائیں. سائنس کے مطابق گلے سے لگانے سے آکسیٹوسن خارج ہوتا ہے, جو غصے کو فوری طور پہ ٹھنڈا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے شکوہ نہیں کرنا, ہمیں کیا کرنا ہے, اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے اور اس کے لیے کام کرنا ہے. اور یقین کر لیں, میں اس بات کو ذاتی طور پہ جانتی ہوں کہ میرے بچوں میں اگر کوئی خرابی ہے اس کی وجہ میں ہوں. میری پیرنٹنگ میں کمی ہے. جہاں میں نے ان کو کوشش کی ہے, اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے, وہاں پہ وہ ساتھ چلے ہیں. تو اگر ہم بچوں کو بلیم کرنے کی بجائے اپنے آپ کو سدھارنے کی طرف چلیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ بچوں میں بھی اللہ تعالیٰ اصلاح اور پازیٹیوٹی لے کر آئیں گے. جی گیمنگ ایڈکشن اور وقت کا ضیاع, اس میں اب سے بچے انوالو نہیں ہیں, اس میں بڑے بھی موبائل فون پہ گھنٹوں کے گھنٹے گیم کھیل سکتے ہیں. اور ایون ان کے لیولز پورے ہو رہے ہیں اور بچہ درمیان میں ڈسٹرب کر دے, یا آپ کی پوری وہ جو اچیومنٹس ہیں اور آپ کے وہ تمام کوائنز اور چیزیں اگر وہ ضائع کر دے تو ہمیں غصہ بھی بڑا آتا ہے کہ میں نے اتنے لیولز اچیو کیے تھے, تم نے ایسے کر دیا, ویسے کر دیا. اور یہ میری آنکھوں کا یعنی مشاہدہ ہے, میں نے ایسا دیکھا, ایسی مدرس کو دیکھا. 8 سے 10 گھنٹے جب ہم آن لائن گیمنگ کرتے ہیں, ہمارے اندر احساس ذمہ داری کم ہوتا ہے, اور گیمنگ کے لیولز اس طریقے سے بنائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ڈوپامین اگنائٹ ہوتا ہے. ہر گیم کا لیول, ہر ایک چیز آپ کے ڈوپامین کو بڑھاتی ہے. ڈوپامین بڑھتا ہے نا جس وقت, تو پھر کیا ہوتا ہے, مزید کی طلب ہوتی ہے. آپ ڈوپامین کریش قبول نہیں کرتے. اگر آپ بچے کو گیم سے اٹھاتے ہو, یا آپ کو کوئی کام کرنا پڑ جائے, آپ خود گیم سے اٹھو, تو کیا ہوتا ہے, چڑچڑا پن آتا ہے. ہاں بولو کیا کام تھا, چھوڑ کے آ گئے. بچے بھی اسی طریقے سے ری ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس بات کو سمجھیں, اس وقت بچوں کو ڈانٹنے کی بجائے اس بات کو سمجھیں کہ اصل میں وہ اس ڈوپامین کریش کا شکار ہو رہے ہیں. ہمیں ان کو اس سچویشن میں سے نکالنا ہے محبت کے ساتھ. گلے لگائیے, پیار کیجیے, ذمہ داری کا احساس دیجیے. اس کے ساتھ وہ ڈوپامین کا لیول کم ہوگا, اور پھر ساتھ آکسیٹوسن جب بڑھے گا نا, اس کے ساتھ ان کے اندر ٹھنڈا پن آئے گا, نرمی آئے گی. ہو سکتا ہے سامنے سے نہ آئے, اندر ہی اندر فرق پڑ رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں چلتا. بچے بعض اوقات اپنے آپ کو شو بھی نہیں کر رہے ہوتے, اندر سے وہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن اوپر سے وہ دکھاتے نہیں. تو ہمیں ان کی سائیکالوجی کو سمجھنا پڑے گا, اس چیز کو, اور خود ہمیں اس ڈوپامین بوسٹر سے خود کو نکالنا ہے, اس کے محتاج نہیں ہونا. اور اس کی وجہ سے جانتے کیا ہوتا ہے, ہم جب ورچوئل ورلڈ میں رہتے ہیں نا, اصل ریئل ورلڈ کے مقاصد کو بھول جاتے ہیں. ایک مومن کبھی بھی غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا 1 سیکنڈ بھی فضول نہیں تھا. ہر لمحہ دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مبارکہ کو آپ کھنگالیے, آپ کو پتہ چلے گا ایک لمحہ پروڈکٹیو تھا. سوشلی بھی پروڈکٹیو تھا, انفرادی طور پہ دیکھیں اللہ کے ذکر سے بھرا ہوا تھا, اور تمام کے تمام جو ان کے فیملی میٹرز تھے وہ بھی پراپر طریقے سے چل رہی تھی. ہر معاملہ, ہر چیز اتنے احسن طریقے سے کیسے چل رہی تھی, کیونکہ ایموشنل بیلنس موجود تھا. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں پروڈکٹیو چیزوں کی طرف لے کے جانا. آپ جانتے ہیں ہم روز صبح اللہ سے دعا مانگتے ہیں, سنت کی دعا ہے, علم نافع کی دعا مانگتے ہیں نا, فجر کے بعد ہم مانگتے ہیں علم نافع چاہتے ہیں. علم نافع کیا ہوتا ہے؟
علم نافع ہر وہ علم ہے جو زندگی میں ہمارے لیے کارآمد ہے، آخرت میں ہمارے لیے کارآمد ہے. باقی سب چیزیں جو ہمیں ہمارے مقصد حیات سے ہٹاتی ہیں وہ بیکار علم ہے. بیکار علم، گیم سیکھنا، گیم کھیلنا، یہ بھی انہی میں بیکار چیزوں میں، یہ لغویات میں آ جاتی ہیں، یہ فضول چیزوں میں آ جاتی ہے. وہ لہو اور لعب ہے نا جو، اس کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں اور اس میں انسان غیر ذمہ دار ہو جاتا ہے. اچھا جی، اب یہاں پہ دیکھیے سائنس کے مطابق وہی جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ ڈوپامین کا غیر قدرتی سیلاب آتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان، اور یہ بات آپ کو بتانا چاہتی تھی خاص طور پہ، یہ اتنا ہی ایڈکشن ہوتا ہے گیم کا جتنا کہ آپ کو ڈرگ کی ایڈکشن ہوتی ہے. سیم لیول پہ ڈوپامین بوسٹ ہوتا ہے. بچے اتنا زیادہ گیم میں اسی لیے انوالو ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں آنکھیں کسی طریقے سے کھل نہیں رہی، صبح پیپر ہے، ماں کو ٹینشن ہو رہی ہے بچہ پڑھ نہیں رہا اور بچہ کہہ رہا بس ایک لیول اور، ایک اور لیول کرنا ہے. یہ سب چیزیں اصل میں کس طرف کو لے کے جا رہی ہوتی ہیں؟ وہ ایڈکٹ ہو رہے ہیں، گیمنگ ایڈکشن ہو رہی ہے. آپ غور کیجئے، ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو کہیں، بس ہم کیا کرتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں آج سے تمہارا لیپ ٹاپ موبائل سب کچھ بند، اور ہم اس کو سزا کے طور پہ کہتے ہیں. بچہ اور چڑچڑا ہو جاتا ہے، پھر تنگ آ کے ہم اسے پھر دے دیتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی کو جب ڈرگ کا اس طرح کا معاملہ ہو، اسے ایک دم چھڑوائیں تو کیا ہوتا ہے؟ نیگیٹو ہو جاتا ہے نا، وہ اس کے کنٹرول میں نہیں آ رہا ہوتا. سلو ڈاؤن کریں اس پروسیس کو، آہستہ آہستہ اس ڈوپامین کے رش سے انہیں باہر نکالیں، اور خود بھی ہم اسی طرح نکلیں گے. اور اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ اس ڈیجیٹل دھوکے سے نکلنے کے لیے حقیقی گیمز کی طرف آنا ہوگا. کچھ پروڈکٹیو گیمز، بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ان کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، گیمنگ کریں کچھ، اور خود اگر ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں، کچھ ایسا کام، کچھ ایسا فزیکل کام، کچھ ایسے ہابیز جیسے پہلے ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ وقت گزاریں. چاہے پودوں کو درست کر لیجئے، چاہے کوئی ایسا آرٹ کا کوئی چیز جس میں آپ کو انٹرسٹ ہے وہ کر لیجئے. کچھ کریٹیو ہوتے ہیں، ان کو کریٹیوٹی میں مزہ آتا ہے، تو کچھ اس طریقے سے کریٹیوٹی جس میں ان کو سکون ملتا ہے وہ چیز کریں. ورچوئل ورلڈ سے ریئل ورلڈ کی طرف آئے، اپنے آپ کو سکون دیجیے لیکن ریئل ورلڈ کی طرف. آہستہ آہستہ ڈوپامین کا وہ جو رش ہے وہ کم ہو جائے گا. پھر آپ کو خود بخود وہ چیزیں نظر آنے لگ جائیں گی، وہ باتیں سمجھنے لگ جائیں گے آپ جو پہلے نہیں آ رہی تھی.